ذوق شوق و محبت و عقیدت کے ساتھ آواز بلند درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی نازل کتاب میں سے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ایمان اسلام والوں کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ ابو جہل اور مکے کے سردار تقریباً 14 سردار تھے مکے کے، میٹنگ قائم ہوئی ان کی کہ کسی طرح ابھرتے ہوئے سورج کو غروب کیا جائے، پھیلنے والی روشنی کو ختم کر دیا جائے، ان کے مشن کو، ان کے پروگرام کو، ان کی بڑھتی ہوئی دعوت و تبلیغ کو بند کر دیا جائے۔ مختلف تجویزیں دیتے رہے، کسی نے کہا اس کو نعوذ باللہ جگہ وطن کر دو، مکے سے باہر نکال دو۔ ابو جہل کہنے لگا اس کو جگہ وطن نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اس کا کلام سنتا ہے اس کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی چاشنی ہے، اتنی اس کے چہرے میں اتنی کشش ہے، جو بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہے، کلام سنتا ہے، اس کے اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں لیکن بیگانے بھی اس کے گریزہ بن جاتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا اس کو قید کے اندر بند کر دو۔ ابو جہل کہنے لگا یہ بھی ہم نے کوشش کر کے دیکھی ہے، پہلے 3 سال ہم نے بند کیا، جتنا اس کو دباتے
خاندانوں سے ایک نوجوان کو لو اور اکٹھے مختلف خاندان مل کر اس کو قتل کرو، پھر یہ ایک خاندان کس خاندان سے لڑے گا؟ بات طے ہو گئی، فلاں رات فلاں وقت فلاں جگہ کے اوپر فلاں قبیلے کے لوگ جمع ہوں گے۔ ادھر سے یہ مشورہ ہوا، ادھر سے جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں پہنچ گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ گیا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن اس حد تک گزر گیا، آپ کا دشمن حد دراز کر گیا، آپ کی قتل کے منصوبے بھی بنا چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے مکے کو چھوڑنے کا، آپ نے ہجرت کرنی ہے، آپ نے آبا و اجداد کی شہر کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں، قربان جاؤ ابو بکر کی سعادت پہ، واہ ابو بکر تیری تو آج قسمت ہی جاگ اٹھی، تیری سعادت کی کیا کہنے، ساری کی ساری کائنات مصطفیٰ کے دروازے پہ آتی ہے، کوئی حبشہ سے چلا تو مصطفیٰ کے دروازے پہ آیا، کوئی فارس سے چلا تو حبشہ مصطفیٰ کے دروازے پہ آیا، کوئی عجم سے چلا، کوئی عرب سے چلا، کوئی مکے سے چلا، کوئی مدینے سے چلا، کوئی بازاروں سے چلا، کوئی ریگستانوں سے چلا، کوئی جنگلوں سے چلا، کوئی شہروں سے چلا، سارے کے سارے مصطفیٰ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ لیکن آج عجیب قسمت ہے، آج ابھی عجیب قسمت ہے، مصطفیٰ ابو بکر کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو بکر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ابو بکر رازدان نبوت ہے، آپ کی ہر سنت کو اپنانے والا، آپ کی ہر راز کو جاننے والا، آپ کے ہر راز کو جاننے والا ہے، آپ کے ہر عمل کو جاننے والا ہے کہ آپ داڑھی کس طرح رکھتے ہیں تو ابو بکر نے اسی طرح رکھی، آپ لباس کس طرح پہنتے ہیں ابو بکر اس طرح پہنتا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں ابو بکر کے اخلاق بھی ایسے ہیں، آپ کا ہر عمل اپنے اندر لایا، یہ نبی کا رازدان ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ دروازے پہ آنے والا کوئی اور نہیں، محمد مصطفیٰ دروازے پہ آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھولا، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے جیسے چوٹی کا چاند ابو بکر کے دروازے سے نکل رہا ہو، ابو بکر کے دروازے پہ آ گیا ہو، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم کر دے، یہ آپ کا غلام، یہ آپ کا نوکر ابو بکر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا، آپ کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ابو بکر ہجرت کا وقت، ہجرت کا حکم آ چکا ہے، ہجرت کرنی ہے ہم نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ نے تیرا انتخاب میرے ساتھ کر دیا ہے۔ رفیق سفر ابو بکر بنے تو نبی کا بنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس دن مجھے ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوا کرتے ہیں۔ جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنے ابو بکر سے کہ تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو نبی کا رفیق بننا ہے، رفیق سفر تو نے نبی کا بننا ہے۔ فرمایا میرا بابا منہ سے تو ہنس رہا تھا، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے اچانک ہمیں آ کر کوئی کہے کہ یہ عمرے کی ٹکٹ ہے، بیت اللہ کو جانا ہے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو جانا ہے، تو کتنی خوشی بھی لگی ہمیں۔ وہاں پر نبی کا رفیق سفر ہے، نبی کے ساتھ سفر کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جانے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کس وقت آ جاؤں، کہاں آ جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر میں رہنا، میں پھر واپس آؤں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، رات کا وقت ہے، دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ادھر سے اللہ کا حکم آ چکا ہے محبوب اٹھو اور ہجرت کا وقت آ گیا۔ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو دشمن کے آنے سے پہلے بھی نکال سکتا تھا، پہلے بھی حکم دے سکتا تھا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حکم دشمن کے آنے کا انتظار رب نے کیوں کیا؟ اللہ توحید سمجھانا چاہتا ہے، میں رب جس وقت چاہوں، جہاں چاہوں، جس کے لیے چاہوں، جتنا چاہوں میں رب کر سکتا ہوں۔ دشمن کو آنے دے، میں دشمن کے درمیان سے ہی محبوب کو نکالنا پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے چیخا جلایا گیا، اب اللہ نے چیخے کو بجھانے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بجھا بھی سکتے تھے، جو جلانے آئے تھے ان کو بھی جلا سکتے تھے، لیکن رب یہ فرمان بتانا چاہتے ہیں، توحید سمجھانا چاہتے ہیں کہ آگ کے اندر ابراہیم کو بھیج کر میں بھی اپنے خلیل کو بچاؤں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا گھر کے باہر دیکھا دشمنان اسلام کھڑے ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی بربندی کو ایسے دشمن کی طرف پھینکا، اللہ نے اسے آنکھ بھی بنا کر تمام دشمنان اسلام کی آنکھوں تک پہنچا دیا اور وہ آنکھوں کو مسلتے رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے گزر گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں بھی تھی مکہ والوں کی، جس وقت جانے لگے ساری کی ساری امانتیں علی کے ہاتھ میں تھی، بلکہ ایک نقطہ اللہ نے اپنے خدائی میں نظر دوڑائی تو اللہ کی نظر رحمت پڑی صدیق پہ، اللہ نے صدیق کو چنا محبوب کے لیے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کے اوپر نظر دوڑائیں، آپ کی نظر پڑی علی پہ تو آپ علی کے اپنے گھر اور امانت علی کے حوالے کر دیے۔ نبی کی امانت علی کے پاس، خود نبی صدیق کے پاس ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے جس کو مصطفیٰ نے چنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے چنا اسے اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ ایک مقام پہ علی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر اٹھایا تھا، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جس کو رب نے چنا اس کے کندھوں پہ نبی کو بٹھا دیا۔ جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اس کو اپنی بیٹی دی، جس کو رب نے چنا اس کی بیٹی کو مصطفیٰ کے گھر میں بھیج دیا۔ اور جس کو محبوب نے چنا اپنی بیٹی اس کے ساتھ نکاح محبوب بنا رہے، گواہ نبی مقرر کر رہے، حق مہر نبی مقرر کر رہا ہے، لیکن جس کو محبوب اور جس کو رب نے چنا اس کی بیٹی کا نکاح یعنی عائشہ کا نکاح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھایا، حق مہر مقرر بھی رب نے کیا، گواہ بھی رب نے مقرر کی اور نکاح بھی رب نے پڑھایا۔ اور جس کو مصطفیٰ نے چنا، علی کو ایک وقت آپ بچے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا کرتے تھے، جس کو مصطفیٰ نے چنا اس کو اپنی گود میں بٹھایا، جس کو رب نے چنا اس کی گود میں مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ اور جس کو محبوب نے چنا اس کے اوپر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک مرتبہ چادر ڈالی، اے اللہ یہ فاطمہ بھی میرا اہل ہے، علی بھی میرا اہل ہے، حسن بھی میرے اہل میں ہے، حسین بھی میرے اہل میں ہے، لیکن جس کو رب نے چنا اس کی چادر کے اندر بھی مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو نبی کی گود میں ہے وہ بھی افضل، جس کی گود میں نبی ہے وہ بھی افضل، جس کی چادر میں نبی ہے وہ بھی افضل، اور جو نبی کی چادر میں ہے وہ بھی افضل۔ یعنی ابو بکر بھی افضل ہے، علی بھی افضل ہے، عثمان بھی افضل ہے، عمر بھی افضل ہے، سارے کے سارے صحابہ افضل ہے، اور یہ سارے صحابہ ہمارے لیے پھول کی مانند ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا صحابہ یہ میرے ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے کامیابی کامرانی تمہیں ملے گی۔ لیکن اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک صحابی کا پلہ کو تھام لو دوسرے کی مخالفت شروع کر دو۔ ادب و احترام سب صحابہ کا کرنا ہے، ہر صحابی کا ادب و احترام کرنا ہے، ہر صحابی پر ایمان لانا، یہ ہماری ایمان کا جملہ حصہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے، پھر ابو بکر کے دروازے پہ گئے، یہ ساری رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے انتظار میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے نہ ان میں ہم اس کو قتل کر دیں گے۔
صبح کے وقت ابو جہل نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اندر جا کر دیکھو تو صحیح، جاؤ اندر جا کر دیکھو۔ جو اندر آدمی گیا، دیکھا، بستر کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ بستر پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں۔ چادر ہٹائی، دیکھا نبی نہیں علی ہے۔ آج علی کی بھی قسمت جاگ اٹھی، نیچے بستر بھی نبی کا ہے، اوپر چادر بھی رحمت والے نبی کی ہے۔ جتنا سکون علی کو نبی کے بستر پہ ہجرت والی رات کو آیا ہوگا، ساری زندگی میں اتنا سکون نہ ملا ہوگا۔ علی نبی کہاں ہے؟ ہم تو ساری رات نبی کا انتظار کرتے رہے اور تو نبی کے بستر پہ تو سو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو علم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت علی فرماتے ہیں جتنا علم مجھے ملا ہے، لوگوں نے مجھ سے اتنے سوال نہیں کیا علم کے بارے میں۔ علی نبی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں پہ جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں پہ پہنچ گئے۔ 3 سوال آئے، 3 جواب ملے، پلے کچھ نہیں پڑا کہ نبی کہاں گئے، راز بھی فاش نہیں ہوا، جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ جو اندر پوچھنے گیا باہر ابو جہل سے جا کر کہتا ہے بات اس طرح ہے، نبی نہیں علی ہے۔ علی سے پھر پوچھا نہیں، کہتے میں نے 3 سوال کی 3 مرتبہ پوچھا، اسے جواب بھی دیا لیکن میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اس وقت ابو جہل کا ایمان دیکھو، کہنے لگا اگر تم نے نبی کو تلاش کرنا ہے تو نبی کے صدیق کے دروازے پہ جاؤ تو پھر نبی مل جائے گا۔ اس وقت دشمنان اسلام میں سب سے بڑا دشمن یہی ابو جہل ہے، اس کا ایمان بھی یہی ہے۔ اگر تم نے نبی کو تلاش کرنا ہے صدیق کے دروازے پہ جاؤ تو بس نبی مل جائے گا۔ صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جاؤ کہ تمہیں نبی مل جائے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہم سارے صحابہ کرام کا ادب احترام کریں، سب پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔